بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ حضرت امام حسین نے اپنا سفر 8 ذوالحج 60 ہجری 10 سپتمبر 680 عیسوی کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ شروع کیا۔ سفر شروع کرنے کے بعد تاریخی کتابوں میں مختلف مقامات کا ذکر ملتا ہے۔ آپ نے ان مقامات پر پڑاؤ ڈالا اور خطاب کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم چند مقامات کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، پہلا مقام الصفا ہے۔ یہ پہلا مقام تھا جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے مشہور شاعر الفرسک سے ملے اور کوفہ کے حالات پوچھے تو اس نے کہا کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ۔ وہ شاعر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ جانے سے روکا، مگر آپ اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ اس کے بعد دوسرا مقام ذات العرق ہے جو مکہ سے 92 کلومیٹر دور ہے۔ اس مقام پر آپ اپنے کزن حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار سے ملے۔ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا اور آپ کو کوفہ جانے سے روکا، مگر آپ نے فرمایا کہ میری منزل اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد مقام آتا ہے حاجز۔ اس مقام پر آپ نے آرام فرمایا اور کوفہ والوں کے لیے خط لکھا اور اسے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں روانہ کیا۔ پھر 5ویں منزل باز العیون اور 6ٹھی منزل خزیمہ عبور کرنے کے بعد آپ 7ویں منزل زرود پر پہنچے تو آپ کو زبیر بن القیس ملے جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی لوگوں میں سے تھے۔ وہ حج کر کے آ رہے تھے۔ انہوں نے گھر جانے کی بجائے آپ کے ساتھ کوفہ جانے کو ترجیح دی۔ پھر 8ویں منزل سلیبہ پر آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل اور ان کے 2 بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی۔ اس پر آپ نے خطبہ فرمایا اور حالات کی سنگینی کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، مگر کسی نے بھی پیٹھ نہ پھیری۔ مشکلات میں اضافہ، سفر دشوار ہوتا جا رہا تھا کیونکہ ابن زیاد کو خبر ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے کمانڈر حر کو 1000 کا لشکر دے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے بھیجا۔ جب آپ زحالہ بطن عقبہ شراب سے گزرنے کے بعد 12ویں منزل سرات پر پہنچے تو آپ کا سامنا حر اور اس کے 1000 کے لشکر سے ہوا۔ حر اور اس کا لشکر پیاس سے برا حال ہو چکا تھا۔ آپ نے اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا اور خطاب کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ظہر کی نماز پڑھنے لگے تو حر کے لشکر نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ ناظرین، اب 13ویں منزل قدسیہ ہے۔ حضرت امام حسین کو جانا تو کوفہ تھا، مگر آپ کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ 18ویں منزل قصر بن مقابل تک پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ آپ نے رات یہیں گزاری اور جب حضرت امام حسین یہاں سے روانہ ہوئے تو آپ کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات جاری تھے۔ آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر نے آپ کی زبان سے جب یہ کلمات سنے تو پڑھنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، بیٹا ابھی میں نے خواب دیکھا ہے، اس میں ہماری شہادت کی خبر دی گئی ہے۔ تو آپ کے شہزادے نے پوچھا کہ اے بابا جان، کیا ہم حق پر نہیں؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو آپ کے شہزادے نے بہادری سے فرمایا، تو پھر موت سے کوئی ڈر نہیں۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر شہادت اپنے اختتام کو پہنچنے لگا تھا۔ جب آپ نینوا پر پہنچے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر گھومنے لگا جو آپ اپنے والد سے سنا کرتے تھے۔ حر ایک بار پھر اپنے لشکر سمیت آپ کے سامنے آیا اور اس نے بتایا کہ گورنر کوفہ ابن زیاد نے مجھے خط لکھا ہے کہ آپ جس جگہ پر بھی ہوں آپ کو روک لوں اور آپ کو اس جگہ پر ٹھہراؤں جہاں پانی وغیرہ نہ ہو
اور بالآخر آپ کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا اور 2 محرم کے دن ابن زیاد کے حکم پر اس چٹیل ریگستانی میدان میں پورے قافلے اہل بیت نبوت اور ان کے اصحاب کو روک لیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ اتنا تو بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو جواب دیا گیا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کو بتایا کہ یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہی ہمارا خون بہایا جائے گا اور یہی ہماری قبریں بنے گی۔